السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سب کے لیے بہترین مشعل راہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان صحابہ کرام نے بھی دین کی حفاظت من جانب اللہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے اعمال کے برابر یا نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے میری دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا عنقریب اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا۔ اور تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے صحابی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے نہ تو میرے پاس الفاظ ہیں اور نہ ہی میری زبان اس قابل ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں کچھ کہہ سکوں۔ بہرحال اپنے علم کے مطابق اور اپنی ادنیٰ صلاحیت کی وجہ سے میں مختصر حالات بیان کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کے پرانے رفیق، اسلام کے سب سے پرانے جانثار اور ثانی اثنین فی الغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر، اور صدیق عتیق لقب ہے۔ والد کا نام قحافہ تھا۔ آپ قریش کی شاخ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت پر آپ کا نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشغلہ جو تھا وہ تجارت تھا۔ آپ ابتدا سے ہی اچھی فطرت کے مالک تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ طبیعت کی یکسانیت کی وجہ سے بچپن سے ہی دونوں میں گہرے تعلقات اور روابط پیدا ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سب سے پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی شک اور شبے کے اس کی تصدیق کی۔ قبول اسلام کے بعد اسلام کی تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے اور جان، مال، عزت و آبرو سب نثار کر دی۔ بعض موقع پر تو ایسا بھی واقعہ ہوا کہ گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کچھ اہل و عیال کے لیے بھی چھوڑا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ گویا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی اسلامی خدمات آپ کے برابر نہیں ہیں، اگرچہ ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے اور اپنی اپنی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ان کی قربانیوں کا اتنا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ارشاد فرماتے تھے کہ جان و مال کے لحاظ سے مجھ پر ابو بکر سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے محسن اور سب سے بڑے جانثار تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تعلیم کا زندہ پیکر
اور اخلاق نبوی کی مجسم تصویر تھے۔ آپ کے دور کی یہ خاصیت اور خصوصیت ہے کہ اس دور میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا ہو، یعنی کوئی چیز بھی اپنی طرف سے انہوں نے نہیں نافذ کی، جبکہ آپ کو یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2.25 سال مسلمانوں کی خدمت کا موقع ملا، اور آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھا کہ کسی بھی معاملے میں عہد نبوی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہی ہوتا رہے، اور اگر کہیں کچھ کمی یا بیشی دکھتی سختی کے ساتھ اس کا فوراً مسئلہ حل فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی جدید الاسلام جو نئے اسلام لائے تھے، عربوں نے جزیرۃ العرب میں شمع اسلام کو گل کر دینا چاہا، حتیٰ کہ سارا عرب مرتد ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کے ایک رکن اعظم یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جھوٹے نبوت کے مدعی الگ اسلام کو زیر و زبر کرنا چاہتے تھے۔ ان نازک حالات میں محض ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روشن ضمیری استقلال کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو اسلام کی اس ڈوبتی کشتی کو بھنور سے نکالا۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے استقلال نے جو لوگ زکوٰۃ سے منکر ہو گئے تھے ان سے زکوٰۃ وصول کر کے انہیں اسلام پر دوبارہ قائم فرمایا۔ خلیفہ کی انتخاب کی اہم ذمہ داری سے فراغت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی تھیں، کہ میرے بعد بیت المال کا جو قرض میرے ذمے ہیں اسے ادا کرنا۔ میرے پاس مسلمانوں کے مال سے ایک لونڈی اور اونٹنیاں ہیں، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دینا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نکل آئے تو بیت المال میں یعنی اسلامی خزانے میں داخل کرا دینا، اور حتیٰ کہ کفن کے متعلق بھی فرمایا کہ میرے بدن پر جو کپڑا ہے اس کو دھو کر ہی کفن بنا دینا۔ پھر پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ معلوم ہوا دوشنبہ۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن انتقال فرمایا؟ عرض کیا اسی دن۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میری بھی یہی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی دن اٹھائے۔ چنانچہ یہ آرزو پوری ہوئی اور 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو دوشنبے کے دن گزرنے کے بعد شب کو انتقال فرما گئے۔ انتقال کے وقت حضرت ابوبکر کی عمر 63 سال تھی، اور خلافت کی مدت جو تھی وہ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن ہے، اور وصیت کے مطابق رات کو ہی تدفین ہوئی۔ آپ کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے غسل دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رفاقت میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی، ان کے پہلو میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ چاشت کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے، آپ ذکر و تسبیح سے معمور تھے۔ اتنے میں دشمن خدا ابو جہل کی نظر آپ پر پڑی، جو بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد گھوم رہا تھا۔ وہ بڑے فخر اور تکبر کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور مذاقاً کہنے لگا، اے محمد، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ فرمایا، ہاں، آج رات مجھے معراج کرائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو ابو جہل نے قہقہا لگا کر مسخرے پن سے پوچھا، کس طرف؟ پھر ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور آہستگی کے ساتھ تعجب کے لہجے میں پوچھا، رات کو آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور صبح آپ ہمارے سامنے پہنچ گئے؟ پھر مسکرایا اور بولا، اگر میں سب لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ وہ بات جو مجھے بتائی ہے سب کو بتائیں گے؟ چنانچہ ابو جہل جلدی خوشی کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے لگا
اور جب انہیں حضور کے بیان کردہ بات بتانے لگا لوگوں کا رش لگ گیا، لوگ اظہار تعجب کرنے لگے اور اس خبر کو ناقابل یقین خیال کرنے لگے۔ اسی دوران چند آدمی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بھی اس میدان پر ان کے رفیق اور دوست کو یہ خبر سنائی کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس خبر کو سنتے ہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹلا دیں گے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا اگر یہ بات حضور نے فرمائی ہے تو یقیناً یہ بات درست ہوگی، تمہارا ناس ہو، میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ عقل سے جو دور کی بات ہوگی میں اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ یہ تو پھر معراج کی بات ہے کہ جب میں صبح شام آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا کہ اللہ کے رسول کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ جب بھی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو ابوبکر کہتے آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ لہٰذا اسی روز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام صدیق رکھ دیا تھا۔ یہ تھا مختصر تعارف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جبکہ واقعات بے شمار ہیں، لیکن مختصراً تعارف اتنا سا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔